علیہ السلام ابا کے ایک نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ اسلام کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے۔ دریا پر پہنچے جہاں کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، لوگوں کپڑوں کا میل صاف کرنے میں اتنی جدوجہد کرتے ہو اور لوگوں کا دل صاف کرنے میں ذرا کوشش نہیں کرتے۔ دنیا میں آ کر کپڑوں کا میل صاف کیا اور دل میلا رہا تو سخت افسوس ہے۔ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تمہارے دلوں کو ابا کی نور سے منور کر دوں۔ ساتھ ہی آپ نے دو معجزے دکھائے، وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام افطاری لینے گئے ہوئے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام روزے سے تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف تھی کہ ایک مرد اجنبی سامنے کھڑا ہوا نظر آیا اور اس نے کہا کہ رات ابا کی عبادت کرنے والی اور دن بھر روزے رکھنے والی پاکیزہ بیوی تم پر ابا کا سلام ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام بولی، وعلیکم السلام، اے اجنبی تم کون ہو؟ تمہاری آواز سے میرا کلیجہ کانپنے لگا۔ مرد اجنبی نے جواب دیا، کانپتی ہے مجھ سے دنیا، قابض الروح میرا نام ہے اور روح نکالنا میرا کام ہے، موت کا میں حکم لایا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے ملک الموت، میں روزے سے ہوں اور میرے فرزند افطاری لینے گئے ہیں، مجھے اتنی مہلت دو کہ وہ آ جائیں اور میں روزہ افطار کر لوں اور اپنے بیٹے سے مل لوں۔ ملک الموت بولے، اے عبادت گزار مریم، جب خدا کی طرف سے کسی کی موت کا حکم ہو جاتا ہے تو ایک سانس کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور روح کو رب العزت کے سامنے پیش کی۔ جب شام ہوئی اور روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود افطاری لے کر آئے تھے تو والدہ کو سوتا ہوا پایا، اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی روزہ اختیار نہیں کیا، نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے سلام کہہ کر والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، السلام علیکم یا امیہ قد حجم اللیل وافطر الصائم، اور فرمایا، اے والدہ اٹھو اور روزہ تو کھول لو۔ اتنے میں بیت سے آواز آئی، اے عیسیٰ تم کسے جگاتے ہو؟ یہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنے مولا سے جا ملی، عیسیٰ اب تم انہیں دفن کرو۔ اس گہری آواز کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگے اور والدہ کی جدائی میں آپ کے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی روئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رونے پر اور اس کی بے کسی اور تنہائی پر ہمارے عالم میں حد نہیں رہی۔ الہی ہمیں حکم دے کہ ہم اس ویران پہاڑ پر پہنچ کر پیارے عیسیٰ کا ہاتھ بٹائیں۔ جس کا فرشتوں کو حکم ہوا، اچھا جاؤ اور ہمارے پیارے عیسیٰ کا ہاتھ بٹاؤ۔ بس کے آسمان میں غم کا عالم تھا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی جدائی میں پہاڑ سے نیچے اترے تاکہ کفن لے کے آئیں اور کچھ آدمیوں کو ساتھ لائیں، لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس پہاڑ پر سانپوں کی بہت زیادہ کثرت ہے، اس پہاڑ پر ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفن لے کر تنہا پہاڑ پر پہنچے، آ کر کے دیکھتے ہیں کہ جنت کی نوریں اور خدا کے فرشتے اس قدر آئے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ حضرت مریم علیہ السلام کو غسل دیے ہوئے اور جنت کے اچھی خوشبوئیں بسائے ہوئے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور مقرر فرشتوں سے سارا پہاڑ گھرا ہوا ہے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے اور جنت کی نوریں اور خدا کے